अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रियल उर्दू लिसनर्स। आज से मैं एक हॉरर सिलसिलेवार नॉवेल शुरू कर रही हूँ जिसका नाम है बदरूहों का मस्कन। वो इस गली का आखिरी मकान था। गली बंद थी और पीछे कब्रिस्तान था। मकान सुर्ख ईंटों से बना था। दीवारें प्लास्टर से महरूम थीं। जगह जगह से टीप उखड़ी हुई थी। ईंटें भी टूट फूट का शिकार थीं। लकड़ी का दरवाज़ा था। लकड़ी बोसीदा हो चुकी थी। 2 पट के इस दरवाजे पर कभी कोई ताला नहीं लगता था। ताला लगता भी कैसे? कोई कुंडी न थी दरवाजे के आगे न पीछे। ज़रूरत के वक्त किवाड़ों के पीछे एक भारी पत्थर रख दिया जाता, वरना दरवाज़ा खुला रहता। जो इस घर में रिहाइश पजीर था, इसे इस बात की कतन परवाह नहीं थी कि दरवाज़ा खुला है या बंद। इस पुराने मकान में एक 80 साला बुढ़िया रहती थी। झुर्रियों भरा सांवला चेहरा, दरमियाना कद, दुबली पतली सीधी कमर, सफ़ेद स्याही माइल बाल, मुंह में पूरे दांत, काली गहरी आंखें, आंखों में एक खास शैतानी चमक, चुस्त और मुस्तैद। वो किसी सूरत 80 की न लगती थी। 2 कमरों के इस घर में वो तन्हा रहती थी। घर में दाखिल होते ही सीधे हाथ को बावर्ची खाना था और बाएं हाथ को कमरों का दरवाज़ा था। बड़ा सहन था और सहन के आखिर में गुसल खाना था और इसके साथ बैतुल खुला। कमरे के दरवाजे के बाएं जानिब नलका लगा था। इस नलके के गिर्द 4 फीट की 6 इंच ऊंची मुंडेर थी। नल के नीचे स्टील की टूटी फूटी और आधी भरी हुई बाल्टी में स्टील का डोंगा पड़ा रहता था। सहन में एक नीम का दरख्त झुका हुआ था। इस दरख्त की जड़ें अगरचे कब्रिस्तान की तरफ थीं, लेकिन तने का ऊपरी हिस्सा दीवार में चुना हुआ था। ये एक बड़ा दरख्त था जो आधा इस घर के सहन और आधा कब्रिस्तान की तरफ साया किए हुए था। ईंटों की ऊंची दीवार के इस तरफ से चर्सी किस्म के मर्दों की बोलने की आवाज़ें आती थीं। इस 80 साला बुढ़िया के बारे में महल्ले में अजीबोगरीब कहानियां गर्दिश में थीं। खाला साबरा का ख्याल था कि माई पंखी बंजारन है। ये किसी शहरी बाबू के इश्क में मुब्तला होकर अपना कबीला छोड़ आई। बाद में वो शहरी बाबू भी इसे छोड़कर चलता बना। पनवाड़ी शौकत का ख्याल ये था कि माई पंखी का ताल्लुक कोलकाता से है। थिएटर में वो काम करती थी। गर्दिश ज़माना ने उसे लाहौर पहुंचा दिया। नाई मुश्ताक का ख्याल था कि ये बंगालन ज़रूर है, लेकिन इसका ताल्लुक शाही महल्ले से था। अपने वक्त की बेहतरीन रकासा थी, फिर वक्त ने इसे किनारे लगा दिया। किसी का ख्याल था कि ये जादूगरनी है। माई पंखी के घर के सामने एक झोंपड़ी पड़ी थी। इस झोंपड़ी के बाहर खुली चारपाई पर एक सियाफाम बुढ़ा हुक्के की नई मुंह में दबाए हर वक्त खूं खूं करता रहता था। इस बुढ़े की एक जवान बेटी इसके साथ रहती थी जो घरों में काम किया करती थी। कुछ लोगों का ख्याल था कि बुढ़ा दरअसल माई पंखी का शौहर है, लेकिन अब दोनों इस तरह अलग हुए हैं जैसे एक दूसरे को जानते भी नहीं। असल में माई पंखी के बारे में किसी को कुछ मालूम न था। महज किस्से कहानियां थीं, कयास आराइयां थीं। ये किस्से इसलिए फैले थे कि माई पंखी का महल्ले में आना जाना तो दूर, गली के लोगों से भी कोई वास्ता न था। वो किसी से कोई ताल्लुक न रखती थी। शुरू में गली के कुछ लोगों ने ये सोचकर कि माई पंखी घर में तनहा रहती है, बुढ़िया है, इसे खाना देने की कोशिश की, तो उसने ये कहकर खाना लौटा दिया कि वो मिर्चें नहीं खाती। अगर किसी ने शीरनी देने की कोशिश की तो फिर यही जवाब मिला कि वो मीठा नहीं खाती। जब साबरा खाला ने सुना तो गुस्से में कहा कि इस मनहूस को तो जहर दे दो, वो ये खुशी से खा लेगी। ये बात अगरचे तंजन कही गई थी, लेकिन हकीकत यही थी कि माई पंखी को जहर दिया जाता तो इसकी सेहत पर फिर भी कोई असर न पड़ता, क्योंकि संखिया तो वो रोज़ाना खाती थी। माई पंखी हमेशा स्याह लिबास में रहती थी। वो लहंगा और कुर्ती पहनती थी। आंखें हर वक्त काजल से भरी होती। गले में स्याह डोरी में बंधा चांदी का एक तावीज़ लटका रहता। इस तावीज़ को वो कभी गले से नहीं उतारती थी। पता नहीं पंखी का नाम किसने रखा था। वो तेज़ ज़रूर चलती थी, लेकिन इसके पंख नहीं लगे हुए थे। वो उड़ती हुई महसूस होती। फिर जवानी में तो वैसे भी पंख की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जवानी तो बजाते खुद पंख होती है। बंदा हर वक्त उड़ान भरता रहता है। माई पंखी की जवानी यकीनन क़यामत ख़ेज़ रही होगी। किसी को इसका नाम पंखी रखने की भला क्या ज़रूरत थी। अभी सुबह हुई थी। नीम की खिज़ा रसीदा पत्तियां सहन के ईंटों के फर्श पर फैली हुई थीं। नीम के दरख्त पर कौवों और चिड़ियों की काएं काएं और चहचहाने की मुश्तरका आवाज़ें आ रही थीं। कुछ कौवे दीवार की मुंडेर पर इधर से उधर फुदकते फिर रहे थे। एक सफ़ेद बिल्ली अचानक दीवार पर नमूदार हुई। बिल्ली को देखते ही कौवों ने उड़ने की कोशिश की, लेकिन जान बचाकर उड़ते हुए एक कौवे को सफ़ेद बिल्ली ने अपने मुंह में दबोच लिया और फिर वहां से बावर्ची खाने की छत पर जकंद लगाई और फिर सहन में कूद गई। माई पंखी चूल्हे के सामने पीढ़ी पर बैठी थी।
चूल्हे में लकड़ियां जल रही थीं और एक मिट्टी की बड़ी हंडिया शोलों पर रखी हुई थी। हंडिया में सिया महलूल उबल रहा था। माई पंखी ने बिल्ली को देखा जो बावर्ची खाने में दाखिल हो रही थी। अंजू, तू आ गई? माई पंखी ने इसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। बिल्ली क्या जवाब देती, उसके मुंह में फड़फड़ाता कब्बा था। माई पंखी ने इस कब्बे को बिल्ली के मुंह से झपट लिया और काएं काएं करते जिंदा कब्बे को उबलते सिया महलूल में झोंक कर मट्टी का ढक्कन ढक दिया और इस ढक्कन पर वजनी ईंट भी रख दी। चंद लम्हे तो कब्बे की आवाज़ और फड़फड़ाहट सुनाई दी। इसके बाद गहरी खामोशी छा गई। सफ़ेद बिल्ली बावर्ची खाने की दहलीज पर लेट गई थी। यूं तो इसका जिस्म सफ़ेद था लेकिन मुंह काला था। दोनों कान स्याह थे, पूंछ और पंजे भी काले थे, आंखें गहरी सुर्ख थीं। वो अजीब बिल्ली थी। इसे देखकर खौफ और प्यार बैक वक्त आता था। 10 मिनट तक हंडिया चूल्हे पर चढ़ती रही। माई पंखी लकड़ियां ऊपर नीचे करके चूल्हे की आंच तेज करती रही। इसके बाद इसने ढक्कन के ऊपर से ईंट उठाकर हंडिया के पीछे खड़ी की और जलती हंडिया बगैर किसी कपड़े के अपने हाथों से नीचे उतारी। हंडिया सामने रखकर ढक्कन उठाया। एकदम भाप और शदीद बदबू का भपका उड़ निकला। माई पंखी के चेहरे पर इत्मीनान फैल गया। इसने मुस्कुराकर गहरी नजरों से काले मुंह की सफ़ेद बिल्ली को देखा। बिल्ली इसका इशारा समझते हुए दरवाजे से उठी। उसने अपने अगले पांव फैलाकर अंगड़ाई सी ली और बावर्ची खाने से निकल गई। माई पंखी ने खोलते हुए सिया महलूल में हाथ डालकर कब्बे को पकड़कर निकाला और चंद लम्हे बाद इसने हंडिया के ऊपर पकड़कर रखा। जब महलूल टपकना बंद हो गया तो वह कब्बे को हाथ में पकड़कर उठी और बावर्ची खाने से बाहर आ गई। सहन में खड़े होकर उसने आसमान की तरफ देखा और जोर से बोली, ले बग्गा। ये कहकर उसने कब्बे को ऊपर उछाल दिया। कब्बा ऊपर जाते ही गुम हो गया। यूं महसूस हुआ जैसे किसी नादीदा चीज़ ने इसे लपक लिया। फिर वो वापस बावर्ची खाने में आई और पूरे इत्मीनान से पीढ़ी पर बैठ गई और मट्टी की हंडिया को किनारे से पकड़कर घुमाया। जब इसके अंदाजे के मुताबिक नीचे बैठी हुई चीज़ें महलूल में मिल गईं तो इसने हंडिया मुंह से लगा ली। ये ठीक है कि महलूल उबल नहीं रहा था, लेकिन इतना गर्म ज़रूर था कि कोई इंसान इसे ठंडे पानी की तरह नहीं पी सकता था। लेकिन माई पंखी बिला तकल्लुफ एक ही सांस में सारा घटाघट पी गई। कब्बे की यखनी पीते ही माई पंखी की कैफियत बदलने लगी। उसने पीढ़ी खिसकाकर दीवार से टेक लगा ली और आंखें मूंद लीं। इस पर नशे की सी कैफियत तारी होने लगी थी और सांवले चेहरे पर सुर्खी छाने लगी थी। म्याऊं एकदम आवाज़ सुनाई दी तो माई पंखी ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें इंतहाई सुर्ख हो चुकी थीं, जैसे आंखों की रगें फट गई हों। बिल्ली बावर्ची खाने के दरवाजे पर खड़ी थी। दोनों ने एक दूसरे को अपनी सुर्ख आंखों से देखा। अंजो, तू कमरे में जा, मुझे परेशान मत कर, मैं सोऊंगी अब, माई पंखी ने पीढ़ी से उठते हुए कहा और इंतज़ार किए बगैर कि सफ़ेद बिल्ली कमरे में जाती है कि नहीं, वो बावर्ची खाने से निकल आई और सहन में पड़ी चारपाई पर लेट गई। अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और चंद लम्हों में ही खर्राटे लेने लगी। वो दोपहर तक इसी तरह बेसुध पड़ी रही। सहन में धूप भर चुकी थी। माई पंखी की चारपाई साए में थी। नीम की जर्द पत्तियां उसके ऊपर पड़ी हुई थीं। सफ़ेद बिल्ली कई बार कमरे से निकलकर आई थी और इसे सोता पाकर वापस चली गई थी। चंद लम्हों कबल वो फिर आई। इसे सोता पाकर उसका जी चाहा कि वो छलांग लगाकर चारपाई पर चढ़ जाए, लेकिन हिम्मत न कर पाई। वो कमरे के दरवाजे पर पाँव फैलाकर बैठ गई और अपनी सुर्ख आंखों से माई पंखी को देखने लगी। तब अचानक बुढ़िया के तने मुर्दा में हरकत हुई और वो इस तरह उठकर बैठ गई जैसे वो सोई ही नहीं थी। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, झुर्रियाँ भी ना होने के बराबर थीं। माई पंखी इस वक्त अपने चेहरे मोहरे से 50 साल से ज़्यादा की नहीं लग रही थी। सफ़ेद बिल्ली ने इसे उठते देखकर छलांग लगाई और उसके पैरों से लिपटने लगी। कुछ देर अपना जिस्म रगड़ने के बाद मुंह उठाकर माई पंखी की तरफ देखा और इल्तिजा आमेज आवाज़ निकाली, अच्छा जा, अंदर जा। माई पंखी ने इसकी इल्तिजा को समझते हुए कहा। सफ़ेद बिल्ली तेज़ी से दौड़ती हुई अंदर कमरे में चली गई। इसके अंदर जाने के बाद माई पंखी नलके के नज़दीक आई और बाल्टी में पड़े डोंगे में पानी भरकर अपने मुंह पर छपाके मारे और चेहरे से पानी साफ करती हुई कमरे के दरवाजे में दाखिल हो गई। 5 मिनट के बाद जब वो कमरे से निकली तो उसके चेहरे की सुर्खी गायब हो चुकी थी। झुर्रियाँ नमूदार हो गई थी और चाल में वो तमकीनत ना रही थी जो कमरे में जाने से कबल थी। वो किसी ऐसे मरहले से गुजरी थी जिसने इसके चेहरे की सुर्खी छीन ली थी। माई पंखी सहन में पड़ी खुली चरपाई पर पाँव लटकाकर बैठ गई और कमरे के दरवाजे की तरफ देखने लगी। कुछ वक्त गुजरा कि सफ़ेद साड़ी
اور کالے بلاؤز میں ملبوس سانولی سلونی انتہائی پرکشش لڑکی کمرے سے برآمد ہوئی۔ اس کے گھنے لمبے سیدھے اور کھلے بال سینے پہ پڑے تھے، چہرے پر ایک حزن کی کیفیت تھی اور کالی سیاہ آنکھیں کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ وہ سیدھی مائی پنکھی کی جانب آئی اور اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ مائی پنکھی نے اس کے اس طرح اینٹوں کے فرش پر قدموں میں بیٹھنے کا کوئی نوٹس نہ لیا اور کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ وہ جس طرح بیٹھی تھی آرام سے بیٹھی رہی۔ اس لڑکی نے مائی پنکھی کی دبلی پتلی ٹانگ اپنی طرف کھینچی اور سر جھکا کر دونوں ہاتھوں سے دبانے لگی۔ ٹانگ دباتے دباتے اس نے اچانک اپنا سر اٹھایا، مائی پنکھی کی آنکھوں میں دیکھا اور دھیرے سے بولی، اماں میں کون ہوں؟ تجھے تیرا نام بتاؤں یا اوقات؟ مائی پنکھی نے نرم لہجے میں کہا، اماں نام تو مجھے معلوم ہے، میرا نام انارا ہے، تو مجھے انجو کہتی ہے، آج میری اوقات بتا دے۔ انارا نے اس کے گھٹنے پر پیشانی لگاتے ہوئے پوچھا، اس انداز میں ایک خاص تڑپ تھی، تو جنم جلی ہے۔ مائی پنکھی نے غیر جذباتی لہجے میں کہا، جنم جلی؟ انارا کی آنکھوں میں بے شمار سوالات تھے۔ ہاں، ابھاگن ہے، یوں سمجھ لے۔ مائی پنکھی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مجھے کس نے ابھاگن بنایا ہے؟ انارا پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ تیرے بھاگیے نے، میں نے تو تجھے اس حال میں نہیں پہنچایا۔ مائی پنکھی نے اپنا دامن بچایا، میں تیری قید میں ہوں اماں، تو یہ بات اچھی طرح جانتی ہے۔ انارا نے مائی پنکھی کا دامن الجھایا، تو میری قید میں نہیں، اپنے کرموں کی قید میں ہے۔ مائی پنکھی نے پھر اپنی جان چھڑائی، چل آج پھر میرے کرم ہی بتا دے، مجھے اپنے بارے میں کچھ تو معلوم ہو۔ انارا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، اری میں تیرے بارے میں کچھ نہیں جانتی، میرے متھے نہ لگ۔ مائی پنکھی کے لہجے میں اچانک تلخی در آئی، اماں میں جانتی ہوں کہ تو میرے بارے میں بہت کچھ جانتی ہے۔ اماں، میری پیاری اماں، مجھ پر میری زندگی کے راز کھول دے۔ انارا نے اس کے دونوں پاؤں پکڑ لیے، انجو مجھے تنگ نہ کر، مائی پنکھی نے قدرے بیزاری سے کہا۔ اماں میں تجھے تنگ نہیں کر رہی، تیری ٹانگ دبا رہی ہوں، انارا نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ انجو انتظار کر، مائی پنکھی نے اسے ٹالنا چاہا۔ کس کا انتظار کروں اور کب تک کروں؟ انارا ٹلنے کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ آئے گا، ضرور آئے گا، مائی پنکھی نے آسرا دیا۔ وہ آ کر کیا کرے گا؟ انارا نے پوچھا۔ وہ آ کر تیرے بھاگ جگائے گا، مائی پنکھی نے راز کھولا۔ میرے بھاگ جگائے گا؟ مجھے ابھاگن کے؟ انارا نے بے یقینی سے کہا۔ ہاں انجو، ایسا ہوگا اور ضرور ہوگا، مائی پنکھی یقین سے بولی۔ آخر کب ایسا ہوگا؟ جب میں نہ رہوں گی، مائی پنکھی نے یقین سے کہا۔ آخر کب ایسا ہوگا؟ انارا پریشان تھی۔ جب میں نہ رہوں گی، مائی پنکھی نے اس کے سر پر اپنا سوکھا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ انارا کو یوں لگا جیسے کوئی وزنی چیز اس کے سر پر رکھ دی گئی ہو۔ اس نے گھبرا کر اپنا سر نیچے کیا اور بولی، اماں میرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ تو ہٹاؤ۔ اری تجھ سے میرا ہاتھ برداشت نہیں ہوتا اور تو زندگی کا بوجھ کیسے اٹھائے گی پھر؟ مائی پنکھی نے اپنا ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔ اماں تو اتنی سوکھی سڑی سی ہے، پر تیرے ہاتھ میں وزن کتنا ہے؟ ہاتھ ہے کہ وزنی پتھر؟ انارا نے مائی پنکھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مائی پنکھی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، بس بے تاثر انداز میں اسے دیکھتی رہی۔ اماں آخر تو چیز کیا ہے؟ انارا نے اسے چھیڑا۔ کبھی تو اپنے بارے میں پوچھتی ہے کہ تو کون ہے، کبھی میرے بارے میں پوچھتی ہے کہ میں کون ہوں، آخر تو اتنا بولتی کیوں ہے؟ مائی پنکھی نے اسے گھور کر کہا۔ اب بولوں بھی نہ؟ انارا تنک کر بولی۔ تھوڑا سا وقت ملتا ہے بولنے کا، ورنہ تو تیری ہی سنتی رہتی ہوں۔ اچھا اب تو اندر جا، مجھے دھڑکا لگا رہتا ہے، کسی نے تجھے دیکھ لیا تو فساد پھیل جائے گا، مائی پنکھی سنجیدگی سے بولی۔ ٹھیک ہے اماں میں جاتی ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ مائی پنکھی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی اور سوچتی رہی، قیامت خیز حسن، کس بلا کا حسن ہے یہ، کس پر قیامت ڈھائے گا؟ علی نثار نے گھر سے جاتے ہوئے جو بات کہی تھی اس نے ناظرین کو فکر مند کر دیا تھا۔ وہ عابر پر ناراض تو ہوتے رہتے تھے لیکن انہوں نے گھر چھوڑنے کی بات کبھی نہیں کی تھی۔ وہ صبر و تحمل کے آدمی تھے۔ وہ عابر سے براہ راست بہت کم بات کیا کرتے تھے۔ جو کہنا سننا ہوتا اپنی بیوی ناظرین سے کہہ دیا کرتے تھے، یا کبھی ان کی بڑی بیٹی صائمہ میکے آ جاتی اور اس کے سامنے عابر کا ذکر آ جاتا تو وہ اسے عابر کو سمجھانے کی تلقین کر دیتے۔ ان کی دو ہی اولادیں تھیں، صائمہ اور عابر۔ صائمہ شادی شدہ تھی، 2 بچوں کی ماں تھی اور اپنے گھر میں خوش تھی۔ عابر صائمہ سے 2 سال چھوٹا تھا۔ وہ ایک سست الوجود لڑکا تھا، بی کام تھا، لیکن یہ بی کام اس نے رو کر 5 سال میں کیا تھا۔ اس کے 2 ہی شوق تھے، کھانا اور سونا۔ کھانے پر آتا تو کھاتا چلا جاتا، حتیٰ کہ ناظرین کو ٹوکنا پڑتا، بس کر بیٹا، تم 4 روٹیاں کھا چکے ہو، یہ 5ویں چل رہی ہے۔
अम्मी खाने देना, आप टोकती बहुत हैं, वो धीरे से एहतिजाज करता। अली निसार अगर साथ खाना खा रहे होते तो अपनी बीवी की तरफ तिरछी नज़रों से देखते और धीरे से तंबी करते, खाने दो नाजनीन, क्यों टोकती हो, बहुत ज़्यादा खाना अच्छा नहीं होता, आपको मालूम नहीं, अभी इसने एक प्लेट चावल भी खाए हैं। नाजनीन बेटे की पोल खोलती तो वो चुप हो जाता। खाने से फारिग होकर वो अपने कमरे का रुख उमूमन यही करता था कि खाना खाने के बाद अपने कमरे का रुख करता और कंप्यूटर के सामने बैठ जाता। फिर मोबाइल फ़ोन कान से लगा होता, मैसेज चल रहे होते। कोई नहीं जानता था कि वो कंप्यूटर पर क्या देखता है और मोबाइल पर किससे बात करता है, किस किस्म के पैगामात आते और जाते हैं। इस शुगल में 2-3 बज जाते, तब वो थक कर बेड पर औंधा लेटता और सो जाता। दोपहर को 3 बजे तक उठता। नाजनीन इसे उठा कर थक जाती, वो टस से मस ना होता। नाजनीन घर के काम निपटाती रहती, बाहर से सौदा भी ले आती। 2-2:30 बजे के करीब मासी आ जाती। अब नाजनीन का पारा हाई हो जाता। आबिर, तू उठता है या फ़ोन करूं तेरे बाप को, नाजनीन गुस्से से चीखती। जिस दिन इन्हें पता लग गया कि तू दोपहर तक पड़ा सोता रहता है, इस दिन तेरी शामत आ जाएगी। अम्मी क्या है, सोने भी नहीं देती। वो सर झटक कर उठता और वॉशरूम में घुस जाता। वॉशरूम से इसे इश्क था, वहाँ से आधे घंटे पहले ना निकलता। मासी वॉशरूम धोने का इंतज़ार में खड़ी होती और अंदर से पानी गिरने की आवाज़ आ रही होती। नाजनीन दरवाज़ा पीट कर इसे बाहर निकालती। अभी नाश्ता चल रहा होता कि मोबाइल पर पैगाम मौसूल होता, मैं बाहर खड़ा हूँ, जल्दी आ। ये पैगाम मिलते ही आबिर के जिस्म में करंट सा दौड़ जाता, नाश्ते में तेज़ी आ जाती। क्या हुआ तुम्हें, नाश्ता तो आराम से करो। अम्मी मैं आराम से ही कर रहा हूँ, और कैसे करूँ, आबिर कहता। ये बताओ क्या मैसेज आया है, नाजनीन इसे घूर कर देखती। ओए आज के अहद में अम्मियाँ बड़ी तेज़ होती हैं। वो मुस्कुराकर नाजनीन को देखता, जल्दी जल्दी चाय के घूंट भरता और ये जा वो जा। अली निसार का ख्याल था कि नाजनीन के लाड प्यार ने आबिर को पट्टी से उतारा है, लेकिन ऐसा न था। ये ठीक है कि अकलौता बेटा होने की वजह से नाजनीन इसे कुछ रियायती नंबर दे दिया करती थीं। वो साथ ही फिक्रमंद भी रहती थी कि वो 26 साल का हो गया था, लेकिन इसे अपने मुस्तकबिल की कतन फिक्र न थी। क्या करना है, कैसे करना है, वो इस मौजू पर बात ही न करता था। आबिर तुम कुछ करते क्यों नहीं, नाज़रीन अक्सर इसे घेर कर बैठ जाती। अम्मी बीकॉम कर तो लिया, और क्या करूं, नौकरी करो ताकि तुम्हारी शादी हो, नाज़रीन समझाती। तुम जैसे निखट्टू को तो कोई अपनी बेटी देने से रहा, नाज़नीन इसे लाइन पर लाने की कोशिश करती। अम्मी मुझे नहीं करनी शादी वादी, वो दो टोक जवाब देता। तो फिर क्या इसी तरह सारी ज़िंदगी डंडे बजाते रहोगे क्या। अम्मी नौकरी मिले तो करूँ ना, तुम्हें सोने और दोस्तों से फुर्सत मिले तो नौकरी ढूंढो। देखो बेटा, कुछ अपने बाप का ख्याल करो, आखिर वो कब तक नौकरी करेंगे, वो तुम्हारी वजह से सख्त परेशान रहते हैं। नाजनीन एक तरफ आबिर को डांट डपट करती तो दूसरी तरफ अली निसार को भी चाबी लगाती। कभी आबिर से भी पूछ लिया करें कि वो क्या कर रहा है, मैं इसकी तरफ से सख्त परेशान रहती हूँ। इस लड़के को अपनी कोई फिक्र ही नहीं है, वो आपका बेटा तो लगता ही नहीं। बताओ मैं क्या करूँ, अली नासिर पूछते। इसे पास बिठाकर पूछें आखिर वो चाहता क्या है। अली निसार अपने बेटे आबिर से बहुत कम बात करते थे। दोनों के दरमियान तकल्लुफ़ की दीवार हायल थी। जब नाज़रीन डांट डपट पर इसरार करती और साइमा भी इनके हाँ में हाँ मिलाने लगती तो वो आबिर को लेकर बैठ जाते, इसे दुनिया की ऊंच नीच समझाते, ज़िंदगी गुजारने का तरीके बताते। तो आबिर जवाब में जी अब्बू कहे जाता। जैसे सुबह उठते ही पहला काम ये करेगा कि नौकरी ढूंढने निकल जाएगा। कभी ऐसा भी होता कि वो बाप की नसीहत सुनकर सुबह घर से निकल जाता। सब समझते कि लो जी, आज आबिर साहब नौकरी ढूंढ कर ही वापस आएंगे। जब वो घर से वापस आता तो पता चलता वो सुबह दोस्तों के साथ पिकनिक पर निकले थे। एक दिन साइमा के हाथ आबिर का मोबाइल लग गया। उसने सारे मैसेज पढ़ लिए। इन पैगामात में एक पैगाम ऐसा भी था कि वो इसे पढ़कर परेशान हो गई। छुट्टी का दिन था, अली निसार घर पर मौजूद थे। आबिर कहीं बाहर निकला हुआ था, वो घर से उजलत में निकला था। शायद इसी वजह से वो अपना मोबाइल फ़ोन घर पर भूल गया था। साइमा ने ऐसे ही मोबाइल में मौजूद पैगामात पढ़ने शुरू कर दिए थे। हर तरह के पैगामात थे, इनमें चंद फौश भी थे। इनमें एक मैसेज इतना तकलीफ दे था कि वो सुन होकर रह गई। वो मैसेज फहश न था, फहश होता तो शायद वो इस कदर परेशान भी ना होती। साइमा ने पहले सोचा कि नाजनीन को दिखाए, लेकिन नाजनीन को दिखाने का कोई फ़ायदा नजर न आया। वो इस सिलसिले में कोई ख़ास कदम उठाने की पोजीशन में न थी। यह भी मुमकिन था कि वो इस पैगाम को गैर अहम जानकर नज़रअंदाज कर जाती। बेहतर यही था कि अली निसार से बात की जाती। साइमा ने आबिर का मोबाइल बाप के हाथ में देने के बजाय वो मैसेज अपने मोबाइल पर मुंतकिल किया और बाप के पास पहुंच गई। अब्बू
مجھے آپ سے کچھ بات کرنا تھی سائمہ علی نثار کے بیڈ پر آہستگی سے بیٹھتے ہوئے بولی۔ علی نثار اخبار پڑھ رہے تھے، انہوں نے اخبار ایک طرف رکھا اور سنبھل کر بیٹھتے ہوئے بولے، کوئی خاص بات؟ جی ابو، میں آپ کو ایک میسج پڑھوانا چاہتی ہوں، یہ میں نے اپنے موبائل پر عابر کے موبائل سے منتقل کیا ہے۔ سائمہ نے تمہید باندھی۔ عابر کا موبائل تمہارے ہاتھ کیسے لگ گیا؟ علی نثار نے پوچھا۔ ابو اتفاق سے وہ اپنا موبائل گھر بھول گیا ہے، سائمہ نے بتایا۔ اچھا لاؤ دکھاؤ کیا میسج ہے؟ علی نثار نے ہاتھ بڑھایا۔ جی ابو، سائمہ نے اپنا موبائل علی نثار کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ دیکھیے۔ علی نثار نے سائمہ کے ہاتھ سے موبائل لے کر چشمہ لگایا اور پیغام پڑھنے لگے۔ اوہ! بے اختیار ان کے منہ سے نکلا۔ اس میسج کو پڑھ کر وہ سناٹے میں آ گئے تھے۔ یہ کسی لڑکی کی طرف سے تھا اور یہ کوئی عشق نامہ نہ تھا بلکہ لکھا تھا، تم نے مجھے عاجز کر دیا ہے، میرے ہاتھ میں اس وقت قرآن شریف ہے، میں دل کی گہرائیوں سے تمہیں بددعا دیتی ہوں کہ تم مر جاؤ۔ علی نثار نے اس میسج کو 2 بار پڑھا، باوجود کوشش کے۔ جب وہ اس میسج کی نوعیت کو نہ سمجھ پائے تو سائمہ سے گویا ہوئے، بیٹا یہ کیا ہے؟ ابو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عابر اس لڑکی کو کال کر کے پریشان کر رہا ہے، اور یہ کوئی شریف لڑکی معلوم ہوتی ہے اور اتنی تنگ آ گئی ہے کہ بددعا دینے پہ مجبور ہو گئی۔ سائمہ نے وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ یہ عابر کس راہ پر چل نکلا ہے؟ علی نثار انتہائی فکرمند لہجے میں بولے۔ ابو، یہ آج کل بہت کامن ہے، لڑکے ایک دوسرے کو لڑکیوں کے نمبر میسج کر دیتے ہیں، پھر لڑکے ان لڑکیوں کو فون کر کے تنگ کرتے ہیں۔ یہ کام لڑکے ہی نہیں لڑکیاں بھی کر رہی ہیں، رونگ کال کر کے لڑکوں کو چھیڑتی ہیں۔ یہ کوئی شریف لڑکی معلوم ہوتی ہے، اسے عابر نے فون کر کے اس قدر تنگ کیا ہے کہ وہ قرآن شریف ہاتھ میں لے کر بددعا دے بیٹھی۔ سائمہ کے لہجے میں دکھ تھا۔ بیٹا تم اسے سمجھاؤ، میں تو اس بددعا کو پڑھ کر دہل گیا ہوں۔ علی نثار سخت پریشان تھے۔ ابو آپ پریشان نہ ہوں، میں اسے بات کرتی ہوں، کہیں وہ غصے میں نہ آ جائے۔ تم سے الجھ بیٹھے کہ میرا موبائل کیوں چیک کیا؟ علی نثار بولے۔ اس لڑکی سے ہمیں معافی مانگنا ہوگی، لاؤ مجھے دو اس کا فون نمبر، میں بات کرتا ہوں۔ اس لڑکے نے ہمیں تو کہیں کا نہیں رکھا ہے۔ ابو نمبر میں آپ کو لکھ کر دے دیتی ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی آپ فون نہ کریں۔ میں عابر سے کہتی ہوں کہ آئندہ اس لڑکی کو نہ ستائے اور اپنے غلط رویے کی معافی مانگے، سائمہ نے تجویز دی۔ ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہو، علی نثار نے اپنی بیٹی کو سراہا۔ رات کو جب عابر گھر آیا تو سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ اس نے کمپیوٹر کے برابر متلاشی نظروں سے موبائل کو دیکھا۔ وہاں موبائل نہ پا کر اس کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ وہ تیزی سے پلٹا۔ اس نے ناظرین سے موبائل کے بارے میں پوچھنے کے لیے ابھی امی ہی کہا تھا کہ اس کی نظر دروازے پر کھڑی سائمہ پر پڑی۔ وہ سائمہ کو غیر متوقع طور پر اپنے کمرے کے دروازے پر دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ سائمہ کمرے کا دروازہ بند کر کے اس کی طرف بڑھی اور بولی، موبائل ڈھونڈ رہے ہو؟ یہ ہے تمہارا موبائل، شاید بھول گئے ہو۔ ہاں آپی، جلدی میں اسے لے جانا بھول گیا تھا، لیکن یہ تمہارے ہاتھ میں کیوں ہے؟ عابر نے سائمہ کو مشکوک نگاہوں سے دیکھ کر کہا، کیا مجھے تمہیں بتانا پڑے گا کہ میں نے تمہارے موبائل کو اچھی طرح چیک کر لیا ہے؟ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن شکر کرو کہ اسے میں نے چیک کیا ہے۔ اگر یہ ابو کے ہتھے چڑھ جاتا تو پھر سوچو تمہارا کیا حشر ہوتا۔ سائمہ نے اس کے گرد گھیرا ڈالا۔ مجھے یقین ہے کہ ابو میرا موبائل کبھی چیک نہ کرتے، وہ یقین سے بولا۔ تم ابو کی اصول پسندی کا کب تک ناجائز فائدہ اٹھاؤ گے؟ سائمہ نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ یہ لڑکی کون ہے جسے تم نے 1 گھنٹے میں 17 کالیں کی ہیں؟ دیکھو مجھ سے جھوٹ مت بولنا۔ آپی مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون ہے، مجھے تو اس کا نام تک نہیں معلوم۔ عابر یکدم سیدھے راستے پر آ گیا۔ کس نے دیا تمہیں اس کا نمبر؟ سائمہ نے پوچھا۔ میرے ایک دوست نے، عابر نظریں جھکا کر بولا۔ ایسے لفنگے دوستوں سے اپنی جان چھڑاؤ، سائمہ نے سنجیدگی سے کہا۔ اگر تمہارا کوئی دوست میرا کسی کو نمبر دے دے تو؟ سائمہ نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ ایسے ہی دے دے گا؟ اسے میں جان سے نہیں مار دوں گا؟ عابر بفر گیا۔ جس کو تم نے اپنا دوست کے کہنے پر ستانے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اس کا بھی تو کوئی بھائی ہوگا نا؟ وہ اگر تمہیں جان سے مارے تو؟ سائمہ اپنے غصے کو دباتے ہوئے بولی۔ عابر نے کچھ بولنے کی کوشش کی لیکن بول نہیں سکا۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ آئندہ تم اسے فون نہیں کرو گے۔ ٹھیک ہے آپی۔ عابر نے سر جھکا لیا۔ اس نے قرآن شریف ہاتھ میں لے کے تمہارے مرنے کی بددعا کی، اس سے معافی مانگو اور اسے کہو کہ آئندہ تم اسے کبھی نہیں ستاؤ گے، وہ تمہیں معاف کر دے، سائمہ نے ہدایت کی۔ ٹھیک ہے آپی، میں باہر جا رہی ہوں، تم بھی اسے فون کرو ابھی اور معافی مانگو اور مجھے بتاؤ کہ اس نے کیا کہا۔ اچھا آپی، وہ فرما برداری سے بولا۔ سائمہ نے موبائل عابر کے ہاتھ میں دیا اور کمرے سے نکل گئی۔ 5 منٹ کے بعد ہی عابر نے اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر آواز دی، آپی۔ اچھا آ رہی ہوں۔ سائمہ کے کمرے میں آنے کے بعد اس نے دروازہ بند کر لیا اور خالی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ ہاں کیا ہوا؟ آپی میں نے اسے ستانے کی معافی مانگ لی اور آئندہ فون نہ کرنے کا وعدہ بھی کر لیا ہے، عابر نے بتایا۔
کیا بولی وہ؟ سائمہ نے پوچھا۔ اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، مجھے برا بھلا بھی نہیں کہا، بس خاموش رہی۔ عابر نے کہا۔ پھر جب ساری تفصیل سائمہ نے علی نثار کے گوشت گزار کی تو وہ ٹھنڈا سانس لے کر رہ گئے۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد بولے، اس کا مطلب ہے کہ اس لڑکی نے عابر کو معاف نہیں کیا۔ ابو، معاف کرنا آسان نہیں ہوتا۔ جب کسی کا شدت سے دل دکھے تو معاف کرنا بڑے دل گردے کا کام ہوتا ہے۔ سائمہ نے بڑی سمجھداری کی بات کی۔ اللہ رحم کرے۔ علی نثار نے بس اتنا کہا اور پھر خاموش ہو گئے۔ سائمہ کو اس کا شوہر لینے آ گیا۔ وہ رات کا کھانا کھا کر اپنے گھر چلی گئی۔ عابر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس لڑکی کو فون کرنے کے بعد وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے سائمہ کے بچوں سے بھی زیادہ بات نہیں کی تھی، جبکہ وہ ان بچوں پر اپنی جان چھڑکتا تھا۔ بچے بھی اس سے چمٹے رہتے تھے۔ صبح جب نازنین عابر کے کمرے میں گئیں تو وہ خلاف توقع جاگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی چھائی ہوئی تھی، ایسی ویرانی کہ نازنین اس کی شکل دیکھ کر کانپ گئیں۔ کیا ہوا بیٹا، خیر تو ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جواب میں عابر نے آنکھیں بند کر لیں، کچھ بولا نہیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس میں بولنے کی سکت نہ رہی ہو۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مردنی چھائی ہوئی تھی۔ نازنین نے گھبرا کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا عبیر؟ آنکھیں کھولو۔ پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہی نازنین کو احساس ہوا کہ اس کی پیشانی انتہائی سرد ہے۔ یا اللہ رحم! وہ تیزی سے کمرے سے باہر آئیں۔ علی نثار دفتر جانے کی تیاری میں تھے۔ نازنین کو ہراساں دیکھ کر بولے، خیریت؟ عابر کو دیکھیں، وہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ نازنین گھبرا کر بولی، ٹھنڈا ہو رہا ہے؟ علی نثار تیزی سے اس کے کمرے کی طرف بھاگے۔ عابر بے سدھ لیٹا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ عابر، عابر! علی نثار نے اسے بے اختیار آوازیں دیں۔ کیا ہوا؟ انہوں نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ ٹھنڈی برف ہو رہی تھی۔ انہوں نے اس کے ہاتھ پاؤں چھوئے تو وہ بھی برف کی طرح ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ عابر بیٹا، آنکھیں کھولو، نازنین نے اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ عابر نے اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی لیکن نہ کھول پایا۔ علی نثار نے تھرمامیٹر اپنے ہاتھ میں لے کر اسے واش روم میں دھویا اور جھک کر تھرمامیٹر پر نظر ڈال لی۔ پارا نیچے آ چکا تھا۔ انہوں نے تھرمامیٹر عابر کے منہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، منہ کھولو عابر۔ عابر نے فوراً منہ کھول دیا۔ علی نثار نے تھرمامیٹر اس کے منہ میں دیتے ہوئے گھڑی نکالی اور اس پر نظر ڈالی۔ 2 منٹ کے بعد تھرمامیٹر نکال کر منہ سے انہوں نے دیکھا تو وہ سخت پریشان ہو گئے۔ کتنا ہے؟ نازنین نے پوچھا۔ 106، علی نثار نے بتایا۔ 106؟ نازنین کانپ کر رہ گئی۔ کہیں یہ تھرمامیٹر ٹرپ تو نہیں ہو گیا؟ ہو سکتا ہے، جاؤ پڑوس سے لے آؤ۔ علی ناصر نے کہا، میں لاتی ہوں۔ نازنین فوراً گھر سے نکل گئیں۔ علی نثار نے عابر کے چہرے پر نظر ڈالی۔ وہ آنکھیں بند کیے بے سدھ لیٹا تھا۔ انہوں نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو عابر نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر علی نثار دہل سے گئے۔ ویرانی سی ویرانی تھی۔ بے اختیار ان کا دھیان میسج کی طرف چلا گیا۔ بد دعا کے خیال نے انہیں تڑپا دیا۔ ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ دل سے دعا نکلی، یا اللہ میرے بیٹے پہ رحم فرما، اس کی غلطی کو معاف فرما، اسے یہ بد دعا سے بچا لے۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھرے گڑ گڑا کر دعا مانگتے رہے۔ اتنے میں نازنین لوٹ آئیں۔ کچن میں جا کر انہوں نے تھرمامیٹر دھویا اور تیزی سے علی نثار کی طرف بڑھیں۔ اتنی دیر لگا دی؟ علی نثار نے کہا۔ کوثر تھرمامیٹر ڈھونڈ رہی تھی۔ نازنین نے تھرمامیٹر انہیں دیتے ہوئے بتایا۔ علی نثار نے گھڑی دیکھ کر عابر کے منہ میں تھرمامیٹر دے دیا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ دیکھو کون ہے، علی نثار نے کہا۔ نازنین دروازے کی طرف بڑھیں۔ علی نثار نے عابر کے منہ سے تھرمامیٹر نکال کر چیک کیا تو پارا 106 پر ہی پہنچا ہوا تھا۔ دروازے پر شوکت بھائی تھے، ان کے پڑوسی۔ انہوں نے نازنین کو دروازے پر دیکھ کر پوچھا، کتنا ہے بخار؟ علی نثار نے پریشان ہو کر سامنے دیکھا۔ نازنین سہم کر علی نثار کے پیچھے ہو گئیں۔ موت مانگنے والا شخص اسٹریچر پر بیٹھا تھا۔ دیکھنے میں وہ مریض نہ لگتا تھا، ادھیڑ عمر کا شخص ہوگا۔ وہ بلند آواز میں تسلسل کے ساتھ بد دعائیں کیے جا رہا تھا۔ جانے وہ شخص کس کرب کی انتہا میں تھا کہ موت کی دعائیں مانگے جا رہا تھا۔ عابر کو ایمرجنسی میں ابتدائی معائنے کے بعد تیزی سے انتہائی نگہداشت کے کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ وہ تینوں باہر بیٹھ گئے۔ موت مانگنے والے شخص کو دیکھ کر علی نثار کی کیفیت عجیب سی ہو گئی تھی۔ انہوں نے کبھی کسی شخص کو اپنے حق میں بد دعا کرتے نہیں دیکھا تھا۔ موت مانگنا ایک طرح سے خودکشی کے مترادف تھا۔ اللہ سے اچھے کی امید رکھنا چاہیے، دعا مانگنا چاہیے، زندگی کی بھیک مانگنا چاہیے۔ جانے اس شخص کی کیا کیفیت تھی اور اس پہ کیا بیت رہی تھی، جانے وہ کس اذیت میں مبتلا تھا۔ دیکھنے میں تو وہ بظاہر اچھا خاصا تھا، پھر جانے وہ تڑپ تڑپ کر کیوں موت کی بھیک مانگ رہا تھا۔ سوچتے سوچتے علی نثار کا ذہن اپنے بیٹے کی طرف منتقل ہوا اور انہوں نے اس کی زندگی کے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دیں۔ وہ جیسا بھی تھا، ان کا اکلوتا بیٹا تھا، وہ اسے موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اس شخص کے بارے میں بعد میں معلوم ہوا کہ آدھے گھنٹے کے اندر اس کا انتقال ہو گیا
اور وہ کینسر کا مریض تھا۔ عابر کے ICU میں پہنچنے کے بعد اس سے پہلے کہ علاج شروع ہوتا اس کا ٹیمپریچر معجزانہ طور پر نارمل ہو گیا۔ ڈاکٹروں کے لیے یہ بات حیرت کا باعث بنی کہ ایسا کیسے ہو گیا، لیکن چند گھنٹے اسے احتیاطاً انہوں نے اسپتال میں رکھا، پھر چند دوائیں دے کر رخصت کر دیا گیا۔ سائمہ عابر کے اسپتال پہنچنے کا سن کر اپنے شوہر اسلم کے ساتھ اسپتال پہنچ گئی تھی۔ وہ سب ایک ساتھ ہی ہاسپٹل سے نکلے۔ ابھی وہ گاڑی میں بیٹھ ہی رہے تھے کہ ایک فقیر نے علی نثار کا راستہ روک لیا۔ اس فقیر نے علی نثار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صدا لگائی، صدقہ دے بابا، تیرے بیٹے کی جان بچ گئی، تیری دعا کام آ گئی، صدقہ دے بابا۔ فقیر کے اس انکشاف پر علی نثار ہی نہیں، وہ سب حیرت زدہ رہ گئے۔ اس فقیر کو عابر کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ اسے نہ صرف یہ معلوم تھا کہ عابر کی جان بچی ہے، بلکہ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ علی نثار کی دعا نے عابر کی جان بچائی ہے۔ علی نثار نے اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے اس قدر تڑپ کر دعا کی تھی، یہ بات تو علی نثار کے سوا کسی کو بھی معلوم نہ تھی۔ علی نثار نے جیب سے بٹوا نکال کر اس میں سے جو نوٹ پہلے ہاتھ میں آیا وہی انہوں نے فقیر کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وہ 500 روپے کا نوٹ تھا۔ فقیر نے یہ دیکھے بغیر کہ نوٹ کتنے کا ہے اپنی مٹھی میں دبا لیا، جیسے وہ کوئی کاغذ کا ٹکڑا ہو۔ پھر وہ گاڑی کے پچھلے دروازے کی طرف آیا اور اس نے عابر پر نظریں جمائیں اور بے نیاز لہجے میں کہا، تجھے دنیا ڈھونڈ رہی ہے۔ اور اتنا کہہ کر وہ سیدھا ہوا اور تیزی سے ایک طرف چلا گیا۔ علی نثار نے ایک گہرا سانس لیا۔ یا الہی، یہ تیرے پراسرار بندے، انہوں نے اپنے دل میں دہرایا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ابو، یہ فقیر کیا کہہ رہا تھا؟ سائمہ نے پوچھا۔ وہ پچھلی سیٹ پر عابر کے ساتھ بیٹھی تھی، اس کا شوہر موٹر سائیکل پر تھا۔ وہ بچے ساس کے پاس چھوڑ کر آئی تھی اور شوکت بھائی عابر کی حالت سنبھلنے کا سن کر گھر چلے گئے تھے۔ پتہ نہیں اسے کیسے معلوم ہوا سب کچھ، مجھے تو وہ حیران کر گیا ہے۔ علی نثار الجھے ہوئے تھے۔ ابو، کیا واقعی موت کے منہ میں عابر چلا گیا تھا؟ ہاں بیٹا، مجھے جب محسوس ہوا کہ اس کی زندگی ختم ہو رہی ہے تو میرے دل سے بے اختیار دعا نکلی اور میرے منہ سے کچھ ایسا نکل گیا جس کی مجھے توقع نہ تھی، علی نثار نے بتایا۔ ابو، آخر آپ کے منہ سے ایسا کیا نکل گیا کہ اللہ نے آپ کی دعا رد نہ کی؟ سائمہ نے گہری دلچسپی سے پوچھا۔ علی نثار نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش ہو گئے، جیسے فیصلہ کر رہے ہوں کہ بتائیں یا نہ بتائیں۔ ابو بتائیں نا، سائمہ نے باپ کو خاموش دیکھ کر اصرار کیا۔ چھوڑو بیٹا، اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارے بھائی کو دوسری زندگی مل گئی ہے اور اللہ نے اسے بچا لیا، علی نثار نے ممنون احسان ہوتے ہوئے کہا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے بیٹے کی جان بچائی، ناظرین نے شکر گزاری کی۔ عابر خاموش بیٹھا تھا، اس نے فقیر کی بات سنی تھی۔ سائمہ اور باپ کے درمیان جو مکالمہ چل رہا تھا وہ بھی اس کے کانوں میں پڑ رہا تھا۔ اس کا بخار 106 تک جا پہنچا تھا، اسے دوسری زندگی ملی تھی، گھر سے اسپتال تک اس پہ کیا گزری تھی اس کا اسے پوری طرح ادراک نہ تھا۔ ابو نے جب اس کے منہ میں تھرمامیٹر لگایا تھا تو اس نے ایک نظر آنکھیں کھول کر دیکھا تھا، جس کے بعد اس پر غشی طاری ہو گئی تھی۔ پھر اسے اسپتال میں جا کر ہی ہوش آیا تھا اور بہت تیزی سے پھر اس کی حالت سنبھلتی چلی گئی۔ اب وہ اپنے بارے میں عجیب و غریب باتیں سن رہا تھا۔ کیا واقعی وہ موت کے منہ میں چلا گیا تھا؟ کیا واقعی اسے نئی زندگی ملی تھی؟ جی ابو۔ سائمہ نے پھر علی نثار کی توجہ دعا کی طرف مبذول کرائی۔ ابو، آخر آپ کے منہ سے ایسا کیا نکل گیا کہ اللہ نے آپ کی دعا رد نہ کی؟ سائمہ نے گہری دلچسپی سے پوچھا۔ علی نثار نے کوئی جواب نہ دیا، وہ خاموش ہو گئے، جیسے فیصلہ کر رہے ہوں کہ بتائیں یا نہ بتائیں۔ ابو بتائیں نا، سائمہ نے باپ کو خاموش دیکھ کر اصرار کیا۔ چھوڑو بیٹا، اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارے بھائی کو دوسری زندگی مل گئی، اللہ نے اسے بچا لیا، علی نثار نے ممنون احسان ہوتے ہوئے کہا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے بیٹے کی جان بچائی، ناظرین نے شکر گزاری کی۔ عابر خاموش بیٹھا تھا، اس نے فقیر کی بات سنی تھی۔ سائمہ اور باپ کے درمیان جو مکالمہ چل رہا تھا وہ بھی اس کے کانوں میں پڑ رہا تھا، اسے طرح نہیں تھا، سو اسی لیے وہ خاموش ہو کر شکلیں دیکھتا رہا۔ جی ابو۔ سائمہ نے پھر علی ناصر کی توجہ دعا کی طرف مبذول کروائی۔ بیٹا گھر چلو، پھر اطمینان سے بتاؤں گا، علی نثار نے کہا۔ سائمہ نے ضد نہ کی، اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ابو عابر کے سامنے بات کرنے سے گریز کر رہے ہیں یا پھر بتانا ہی نہیں چاہتے تھے، لیکن سائمہ چھوڑنے والوں میں سے نہ تھی۔ اس نے گھر پہنچتے ہی باپ کا ہاتھ پکڑا اور علی نثار کو ڈرائنگ روم میں لے آئی اور انہیں صوفے پر بٹھاتے ہوئے خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ابو جلدی سے بتا دیں اس سے پہلے کہ سب لوگ ادھر آ جائیں۔ اچھا بتاتا ہوں بیٹا، جب میں نے عابر کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو اس نے آنکھیں کھولی تھیں۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر میرا دل بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں انتہائی ویرانی تھی، مردنی چھائی ہوئی تھی۔
اس کی آنکھیں دیکھ کر نہ جانے کیوں میرا دھیان اس لڑکی کی بددعا کی طرف چلا گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے اس کی وہ بددعا کارگر ہو گئی ہے۔ عابر بس چند لمحوں کا ہے، تب میں نے فوراً اللہ سے رحم کی بھیک مانگی اور بددعا سے بچاؤ کی درخواست کی۔ پھر بے اختیار میرا جی چاہا کہ میں اپنی زندگی کے بدلے عابر کی زندگی مانگ لوں۔ ابھی میں یہ کہنے ہی والا تھا کہ اللہ میں زندگی کی آخری حدوں پر ہوں، مجھ سے میری زندگی کے بدلے میرے بیٹے کی زندگی عطا کر دے۔ پھر فوراً خیال آیا کہ اللہ تنگ دست تو نہیں، اس کے پاس زندگیوں کی کیا کمی ہے، میں اپنی موت کی دعا کیوں مانگوں، کہیں اللہ کو یہ بات بری نہ لگ جائے۔ یہ سوچ کر میں نے اللہ سے رحم کی طلب کی، عابر کی زندگی کی بھیک مانگی۔ آدھے گھنٹے کے اندر عابر کا چہرہ بالکل نارمل ہو گیا تھا اور اس کا بخار بھی نارمل ہو گیا۔ ڈاکٹر حیران رہ گئے۔ بس اللہ یوں ہی حیران کرتا ہے، اللہ نے میری دعا سن لی اور دعا کی قبولیت کی تصدیق تو وہ فقیر بھی کر گیا۔ علی نثار نے ساری بات اس تفصیل اور اس انداز سے بتائی کہ پھر کوئی سوال کرنے کی گنجائش ہی نہ رہی۔ رات کے کھانے پر جب علی نثار، نازنین اور عابر سر جھکائے کھانا کھانے میں مصروف تھے تو علی نثار نے اپنا سر اٹھایا، ایک نظر عابر پر ڈالی، عابر نے نظر اٹھائی، باپ کو دیکھا اور دوبارہ کھانے میں مصروف ہو گیا۔ عابر میری بات غور سے سنو بیٹا، علی نثار اچانک بولے۔ جی ابو، اس نے نظریں نیچی رکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں دوسری زندگی ملی ہے، اس زندگی کو اب سونے میں نہ گزار دینا۔ جی اچھا ابو، عابر نے نہایت فرما برداری سے کہا، جیسے صبح اٹھتے ہی نوکری ڈھونڈنے نکل جائے گا۔ لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ عابر کی صحت پر کوئی اثر نہ پڑا، سب کچھ جوں کا توں رہا، وہی کمپیوٹر، وہی موبائل، وہی دوپہر تک سونا اور پھر دوستوں میں نکل جانا۔ اسے اس بات کی کوئی فکر نہ تھی کہ بقول ابو دوسری زندگی ملی ہے یا تیسری، اسے بس اپنا طرز زندگی پسند تھا۔ سائمہ نے وقفے وقفے سے عابر کا موبائل چیک کیا تھا، لیکن اس نے اس لڑکی کو پھر کال نہیں کی تھی، اس نے بہن سے کیا وعدہ نبھایا تھا۔ پھر ایک نیا گل کھلا۔ عابر کے ایک دوست وقار حسن کی بڑی بہن کی شادی تھی۔ شادی لان میں عابر وقار کے ساتھ ہی تھا، کھانے کی نگرانی ان دونوں کی ذمہ داری تھی۔ وہ لان میں ادھر سے ادھر گھومتے پھر رہے تھے۔ عابر نیوی بلو سوٹ میں انتہائی پرکشش لگ رہا تھا۔ وہ اچھے قد کاٹ اور سرخ و سفید رنگت ہلکی سبز آنکھوں والا بلا شبہ ایک خوبصورت لڑکا تھا۔ اس کی مسکراہٹ بہت جاندار تھی، وہ ہجوم میں الگ ہی نظر آتا تھا۔ ایک فیملی عابر کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ نظریں جمائے ہوئے تھی۔ جہاں یہ فیملی بیٹھی تھی وہاں سے عابر صاف آتا جاتا نظر آ رہا تھا۔ عابر کو تاڑنے والی یہ فیملی 9 افراد پر مشتمل تھی اور اس میز پر ان کے علاوہ کوئی اور نہ تھا، جبکہ ایک کرسی خالی پڑی تھی۔ سیاہ رنگ کے چیچک زدہ شخص نے اپنی گوری چٹی فربہ بدن بیوی سے مخاطب ہو کر کہا، چاندنی، کیا میں جو دیکھ رہا ہوں تم بھی وہی دیکھ رہی ہو؟ ہاں، میں بھی وہی دیکھ رہی ہوں۔ چاندنی نے ترچھی نظروں سے اپنے شوہر ڈاکٹر نوشاد کو دیکھا۔ اماں ابا کی گفتگو سن کر دائیں بائیں بیٹھی لڑکیوں میں ہلچل سی ہوئی۔ وہ 7 لڑکیاں تھیں۔ ان 7 لڑکیوں میں درمیان میں بیٹھی لڑکی بلا کی حسین تھی، جبکہ اس کے ارد گرد بیٹھی بہنیں اس دیوی کی پجارانے لگ رہی تھیں۔ ان 7 میں جو سب سے بڑی تھی، اس نے اپنے برابر بیٹھی چھوٹی بہن کے کان میں سور پھونکا اور وہ بات جو ان کے اماں ابا میں شروع ہوئی تھی ان لڑکیوں کے درمیان مکمل ہو چکی تھی۔ ابو، کیا میں اٹھوں؟ بڑی بیٹی شائستہ نے پوچھا۔ ہاں جاؤ، 7 ملکہ کو لے جاؤ، ڈاکٹر نوشاد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی مسکراہٹ انتہائی مکروہ تھی، اس کا تو پورا وجود ہی مکروہ تھا۔ پتہ نہیں وہ کیسے ڈاکٹر بن گیا تھا۔ مجھے تو یہ وقار کا کوئی دوست دکھائی دیتا ہے، پھر بھی پوچھ لینا۔ دیکھو بہت زیادہ اوور بھی مت ہو جانا، تہذیب و تمیز کے دائرے میں رہنا، چاندنی نے تاکید کی۔ اس وقت شادی لان مہمانوں سے بھر چکا تھا۔ نکاح ہوئے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا اور کھانا کھلنے کی تیاری چل رہی تھی۔ عابر دولہا والوں کی خصوصی میز کا جائزہ لے کر پلٹ رہا تھا کہ کسی نے آواز دی، سنیے۔ آواز نسوانی اور مترنم تھی۔ عابر جانتا تھا کہ یہاں اسے کوئی سرِ راہ آواز دینے والا نہیں، پھر بھی احتیاطاً اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا۔ 2 لڑکیاں تیزی سے اس کی طرف بڑھیں۔ عابر نے ایک نظر دونوں پر ڈالی۔ ایک لڑکی کم عمر اور انتہائی خوبصورت تھی، جبکہ دوسری اس سے 5-6 سال بڑی تھی لیکن بری نہ تھی۔ البتہ وہ دونوں لڑکیاں اس کے لیے اجنبی تھیں۔ عابر کو یقین تھا کہ وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر اس سے مخاطب ہوئی ہیں۔ عابر کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ کس غلط فہمی کا شکار نہیں ہوئیں بلکہ شکار کرنے نکلی ہیں۔ سنیے، آپ باراتی ہیں یا گھراتی؟ شائستہ نے قریب آ کر پوچھا۔ میں سمجھا نہیں، عابر بولا۔ ہمارا مطلب ہے آپ دولہا کی طرف سے یا لڑکی والوں سے؟
मैं लड़के वालों की तरफ से हूँ। मेरे दोस्त वकार की बहन की शादी है। आबिर ने शाइस्ता के साथ खड़ी लड़की पर नजर जमाकर कहा, फरमाइए क्या मसला है। मलका ने इसे अपनी तरफ मुतवज्जे पाकर इसे एक खास अंदाज से देखा और हल्का सा मुस्कुराई और फिर अपनी आंखें झुका ली। देखें, यहाँ आसपास कोई डॉक्टर मिल जाएगा? शाइस्ता पुरतशवीश लहजे में बोली। खैरियत? आबिर ने परेशान होकर कहा। हमारे वालिद की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है। शाइस्ता के लहजे में घबराहट दर आई। वो दिल के मरीज़ हैं। कहाँ हैं आपके वालिद? आबिर ने पूछा। वो सामने, उधर। शाइस्ता ने चेहरे पर घबराहट लेकिन अंदर मुस्कुराहट बिखेरते हुए जवाब दिया और वो दोनों तेजी से आगे बढ़ी। डॉक्टर नौशाद अपनी बेटियों को देखते ही उठकर खड़ा हो गया और तेजी से बोला, तुम लोग कहाँ चली गई थी बगैर बताए? अब्बू, आपने दिल पर हाथ रखा तो हमें तो बड़ी तशवीश हो गई कि कहीं दिल में तकलीफ दोबारा न शुरू हो गई हो। हम इनको लेकर आए हैं ताकि आपको ये अस्पताल ले जा सकें। अब्बू, आप नहीं जानते कि आप हमारे लिए किस कदर कीमती हैं। शाइस्ता ने फौरन अपनी आंखों में आंसू भर लिए। अरे मेरी बच्ची, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर नौशाद ने शाइस्ता को अपने नज़दीक कर लिया। तुमने खामखा इनको परेशान किया। वह एक हल्का सा दर्द उठा था, मैंने ज़बान के नीचे गोली रख ली, बस अब ठीक हो गया हूँ। अब अपनी बातों ही में लगे रहोगे या इस शरीफ लड़के का भी शुक्रिया अदा करोगे कि ये हमारी मदद को दौड़े आए हैं? बेटा, आपका नाम क्या है? इस बार चांदनी ने कमान अपने हाथ में ले ली। जी, मेरा नाम आबिर है। आबिर ने मलका की तरफ देखते हुए कहा। इससे नजरें हटाना आसान न था। बड़ा प्यारा नाम है। चांदनी ने तारीफ करने में जरा भी देर न लगाई और फिर डॉक्टर नौशाद की तरफ देखा। डॉक्टर नौशाद पहले ही एक्शन में आ चुका था। उसने आगे बढ़कर आबिर से पुरजोश अंदाज में हाथ मिलाया और कंधे पर हाथ रखकर बड़े प्यारे अंदाज में कहा, बेटा माफ़ करना, इन बेवकूफ़ लड़कियों ने आपको परेशान कर दिया, मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ। फिर कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बोला, 2 मिनट हमारे पास बैठें। आबिर ने खाली कुर्सी की तरफ देखा। इस कुर्सी के बराबर मलका बैठी हुई थी। इसने फौरन कुर्सी संभाल ली। गुर्बत का इससे बेहतर मौका मिलना फिलहाल मुमकिन न था। इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं। मैं कौन सा कोकाफ से आया हूँ? आबिर ने हंसते हुए कहा। कोकाफ से आप बेशक न आए हों, लेकिन लगते परीज़ाद हैं। शाइस्ता से छोटी बहन फाखरा ने फुलझड़ी छोड़ी। सब हंसने लगे और खुशी का इजहार करने लगे। मेरा नाम डॉक्टर नौशाद है। डॉक्टर नौशाद ने अपना तारुफ कराया। इस तारुफ पर आबिर हैरान रह गया। ये खुद डॉक्टर है तो फिर लड़कियां क्यों डॉक्टर तलाश करने निकली थी? इस मसले पर उसने ज़्यादा गौर करने की कोशिश ही न की। वो इस वक्त बहुत खुश था कि एक परी के बराबर बैठा था और उसके घर के लोग उसकी पजीराई में लगे हुए थे। लड़कियों, चलो भाई को अपने अपने नाम बताओ, चांदनी मुस्कुराते हुए बोली। लड़कियों ने मुस्कुरा कर अपने नाम बताने शुरू किए। जब 7वीं लड़की ने अपना नाम बता दिए तो चांदनी बोली कि मैं चांदनी हूँ, इन लड़कियों की माँ। आबिर को चांदनी से दिलचस्पी थी, न शाइस्ता, फाखरा और माजिदा से। इसे सिर्फ अपने बराबर बैठी लड़की से दिलचस्पी थी। यही वजह थी कि इसने किसी का नाम गौर से सुना ही न था। अगर सुना था तो सिर्फ मलका का नाम। वो वाकई किसी मलका से कम न थी। फिर आबिर को कुछ याद न रहा। वो ये भी भूल गया कि अपने दोस्त वकार की बहन की शादी में आया था, इसे खाने की निगरानी भी करनी थी। बस याद रहा तो इतना कि इसके पहलू में एक हसीन तरीन लड़की बराए जमान है और हर तरफ से आबिर भाई और बेटा आबिर की आवाज़ें आ रही हैं। मलका सबसे कम बोल रही थी। शुक्र है इसने आबिर भाई कहकर मुखातिब न किया था, बस वो हंसती मुस्कुराती रही थी। शाइस्ता सबसे ज़्यादा बोल रही थी। इसने बातों बातों में आबिर का नंबर ले लिया और नंबर पंच करके आबिर के मोबाइल पर मिस कॉल दी थी कि शाइस्ता का नंबर इसके मोबाइल पर आ जाए और वो उसका नंबर सेव कर ले। बल्कि इस मिस कॉल का असल मकसद आबिर के दिए हुए नंबर की तस्दीक करना था। अचानक खाने से ढक्कन उठाने जाने की खनखनाहट सुनाई दी तो आबिर को होश आया कि वो कहाँ आया था और कहाँ बैठा था। वकार इसे ढूंढ रहा होगा। वो हड़बड़ा कर उठा। बेटा, कहाँ चले? तुम हमें पसंद आए हो, हमारे साथ खाना तो खाओ, चांदनी ने बहुत उजरत से कहा। हाँ और क्या, शाइस्ता ने ताकीद की। अम्मी ठीक कह रही हैं। मलका ने कुछ अंदाज में सरगोशी की कि इसे लगा जैसे ये अल्फाज इसके पाँव की बेड़ियाँ बन गए हों। डॉक्टर नौशाद की लड़कियां खाना लेने जा चुकी थीं। जी अच्छा, उसने चांदनी की तरफ देखकर कहा, लेकिन इतनी आहिस्ता कि सिर्फ मलका ही इनको सुन सके। इसके बाद इसने बुलंद आवाज़ में ऐलान किया, मैं खाना लेकर आता हूँ। आबिर के अचानक गायब हो जाने पर वकार परेशान ज़रूर हुआ था, लेकिन जल्द ही वो इसे एक फैमिली के पास बैठा देखा नजर आ गया था। अपनी मसरूफियत की वजह से वो मेज तक नहीं गया था। उसने गुमान किया था कि शायद आबिर को उसकी जान पहचान की कोई फैमिली मिल गई है और बच्चा ऐश कर रहा है तो करने दो। खाने से फारिग होने के बाद जब सब उठने लगे तो मलका ने धीरे से कहा, क्या आप हमारे घर आना पसंद करेंगे?
یہ تو بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹنے والی بات تھی۔ وہ پریشان تھا کہ آئندہ ملکہ سے کہاں اور کس طرح ملے گا۔ اس کی اس دعوت پر وہ باغ باغ ہو اٹھا۔ ڈاکٹر نوشاد کی فیملی خاصی بے تکلف واقع ہوئی تھی۔ 1-1.5 گھنٹے میں وہ لوگ اس طرح قریب آ گئے تھے کہ ایسا لگتا تھا جیسے وہ انہیں برسوں سے جانتا ہو۔ ملکہ کی بات سن کر اسے بے حد اچھا لگا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ یہ دعوت کوئی بڑا دے۔ ہمیں کوئی کیوں بلائے گا؟ عابد نے اتنے زور سے کہا کہ بات چاندنی کے کانوں تک پہنچ گئی۔ ہم بلائیں گے اور تمہیں آنا ہوگا۔ کیوں نوشاد؟ چاندنی نے کانے جان کو بھی اپنے ساتھ لپیٹ لیا۔ ان کا آنا مجھے بہت اچھا لگے گا۔ ڈاکٹر نوشاد نے فوراً تائید کی مہر ثبت کر دی۔ عابد جب ان لوگوں کو چھوڑنے کے لیے لان کے باہر جا رہا تھا تو راستے میں وقار مل گیا۔ او یار، تم کدھر غائب ہو؟ وقار نے پوچھا۔ عابد نے انتظار کیا کہ وقار ڈاکٹر نوشاد اینڈ فیملی سے ہیلو ہائی کر لے، لیکن جب اس نے شناسائی کا کوئی تاثر نہ دیا تو عابد نے وقار کا تعارف کرایا۔ انکل، یہ وقار ہیں، میرے دوست۔ ڈاکٹر نوشاد کو یہ بات سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وقار کون ہے، لہٰذا وہ اس سے بڑے اتفاق سے ملا اور بولا، آپ وقار صاحب کے بیٹے ہیں؟ جی، وقار نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ اور آپ انکل؟ میں ڈاکٹر نوشاد ہوں، آپ کے پاپا کا دوست، ڈاکٹر نوشاد نے کہا۔ عابد جب انہیں چھوڑ کر واپس آیا تو اس نے وقار سے پوچھا، کیا تم ڈاکٹر نوشاد سے کبھی نہیں ملے؟ یار، مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون شخص ہے۔ ہو سکتا ہے پاپا کا جاننے والا ہو، یہ تو اپنے پورے گھر کو لے آیا تھا۔ وقار نے ہنستے ہوئے پوچھا، کیا تم ان لوگوں کو جانتے ہو کیا؟ تب عابد نے اسے تفصیل سے بتایا کہ وہ کیسے انہیں جانتا ہے۔ اچھا، تیرے تو پھر مزے آ گئے، وقار نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں پاپا سے پوچھوں گا اس فیملی کے بارے میں۔ اور جب وقار نے ڈاکٹر نوشاد کے بارے میں اپنے پاپا سے استفسار کیا تو انہوں نے صرف اتنا کہا، ہاں، وہ میرے واقف کار ہیں۔ عابد کو اس بات سے دلچسپی نہ تھی کہ ان لوگوں کو وقار یا اس کے پاپا جانتے ہیں یا نہیں۔ اس خاندان سے اس کی اپنی واقفیت ہو گئی تھی اور یہ اس کے لیے کافی تھی۔ شائستہ نے اگلے دن ہی اس سے فون پر رابطہ کر لیا۔ اس سے چھوٹی بہن فاخرہ کے میسج آنے لگے تھے، یہ زیادہ تر لطیفوں کی صورت میں ہوتے۔ عابد کو ان دونوں سے دلچسپی نہ تھی، وہ جس سے بات کرنا چاہتا تھا اسے ان لوگوں سے دور رکھا ہوا تھا۔ وہ ملکہ سے بات کرنے کی بات کرتا تو وہ خوشی خوشی اس سے بات کرا دیتے، لیکن عابد کو محسوس ہوتا جیسے ملکہ بات کرتے ہوئے ہچکچا رہی ہو۔ اس کی ہچکچاہٹ دیکھ کر اس نے ملکہ سے موبائل نمبر مانگا تو اس نے کہا، میرے پاس موبائل نہیں ہے۔ یہ اصرار عابد کی سمجھ میں نہ آیا۔ اتنی بے تکلف اور ماڈرن فیملی ہونے کے باوجود گریز کیا واقعی ملکہ کے پاس موبائل نہ تھا، یا اس کی بہنیں نہیں چاہتی تھیں کہ وہ اس سے بات کرے؟ لیکن کیوں؟ ملکہ اس کے دل میں سما گئی تھی، آنکھوں میں بس گئی تھی، اس کے وجود پر گھٹا بن کر چھا گئی تھی۔ اسے اب احساس ہوا تھا کہ محبت بھی کوئی چیز ہے، لیکن محبت چیز کیا ہے یہ وہ نہیں جانتا تھا۔ ملکہ سے ایک ملاقات نے اس کی کایا پلٹ دی تھی۔ وہ کھلنڈرا لڑکا تھا، لاابالی تھا، لیکن اب اس پر سنجیدگی طاری ہوتی جا رہی تھی۔ محبت کے بارے میں ہر شخص کا اپنا تجربہ ہوتا ہے۔ محبت صدیوں سے رائج کسی سکے کی طرح ہے، لیکن محبت میں کھوٹا سکہ نہیں چلتا۔ کچھ کہتے ہیں کہ محبت دھو جاتی ہے، کچھ کہتے ہیں محبت ہوتی نہیں ہے، کر دی جاتی ہے۔ محبت ہو جائے تو عشق بن جاتی ہے۔ جب ہم کبھی کسی نئے شخص سے ملتے ہیں تو وہ ایک دم اچھا لگتا ہے یا برا، پھر اس احساس کو گہرا سامنے والے کی خوبیاں کرتی ہیں۔ روح کی ہم آہنگی کے بعد ذہنی ہم آہنگی شروع ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے لیے دلوں میں تڑپ اٹھتی ہے۔ محبت کے معاملے میں مرد کے مقابلے میں عورت زیادہ افضل ہوتی ہے۔ افضل یوں کہ اس کی محبت میں گہرائی ہوتی ہے۔ مرد محبت کے معاملے میں اتنا سنسیئر نہیں ہوتا۔ عورت جب کسی کی محبت میں گرفتار ہوتی ہے تو اسے بھولتی نہیں، چاہے وہ اسے حاصل ہو یا نہیں۔ مرد اپنی محبت کو بھولنے میں زیادہ دیر نہیں لگاتا، چاہے وہ حاصل ہی کیوں نہ ہو جائے۔ ان دنوں ملکہ عابد کے لیے پہلی بنی ہوئی تھی۔ عابد کو یاد تھا کہ شادی لان سے رخصت ہوتے وقت اس نے کتنے پیار سے کہا تھا کہ کیا آپ ہمارے گھر آنا پسند کریں گے؟ پھر اس کی تائید چاندنی نے یہ کہہ کر کی تھی کہ ہم بلائیں گے اور تمہیں آنا ہوگا۔ 10-15 دن گزرنے کے باوجود ادھر سے بلاوا نہیں آیا تھا۔ گھر بلانے کی بات تو دور، اس کی ملکہ سے بات بھی نہیں کرائی جا رہی تھی۔ بس دونوں بہنیں شائستہ اور فاخرہ چھائی ہوئی تھیں۔ میسج بھیجے جا رہے تھے، موبائل پر بات ہو رہی تھی، لیکن ملکہ کو 7 پردوں میں چھپا رکھا تھا۔ جب وہ ملکہ سے بات کرنے کی بات کرتا تو بڑی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا جاتا، لیکن بات نہ کرائی جاتی۔ کوئی ایسا بہانہ بنا دیا جاتا کہ عابد کی زبان پر تالا لگ جاتا۔
अब आबिद से सब नहीं हो रहा था। वो मलका को देखना चाहता था, इससे बात करना चाहता था। एक दिन जब इत्तेफाक से मलका मोबाइल पर बात कर रही थी तो आबिद ने बड़ी बेकरारी से कहा, मलका तुमसे बात होती है, मुलाकात नहीं होती, मैं क्या करूं? आबिद सब्र करो, मलका ने हंसते हुए कहा। वो नहीं जानता था कि इस वक्त मोबाइल का स्पीकर खुला हुआ है और इसकी आवाज़ चांदनी और शाइस्ता भी सुन रही हैं। मलका तुम हंस रही हो, मेरी तो जान पर बनी है, आबिद ने जज्बाती लहजे में कहा। अल्लाह न करे कि आपकी जान पर बने। बेशक मेरी जान पर बन जाए, मलका बड़ी लगावट से बोली। मैं हंस इसलिए रही थी कि इसके सिवा और क्या कर सकती हूँ। मलका इस वक्त क्या तुम्हारे पास कोई बैठा है? आबिद ने अपना शक रफा करना चाहा। नहीं, मैं तन्हा हूँ, मलका ने चांदनी और शाइस्ता की तरफ देखते हुए कहा। शाइस्ता बाजी मुझे मोबाइल देकर वॉशरूम चली गई हैं। मलका क्या हम कहीं बाहर नहीं मिल सकते? आबिद की बेकरारी सर चढ़कर बोल रही थी। बाहर क्यों, हम घर पर ही मिलेंगे। अम्मी आज ही जिक्र कर रही थी कि आबिद को बुलाना है। वो क्या सोचता होगा कि कैसे लोग हैं। मलका के लहजे में यकीन था। नहीं, मैं कुछ नहीं सोचता, तुम्हारे मुतालिक सोचने से फुर्सत मिले तो कुछ और सोचूं। आबिद एक बात बताएं। सच बताएंगे? ये कहकर मलका ने लुकमा दिया। हाँ पूछो, क्या पूछना है? जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ न कहूँगा। आप बोलते बहुत अच्छा है, मलका ने हंसकर कहा। तुम कुछ पूछ रही थी? आबिद इसकी बात जानने के लिए बेकरार था। हाँ मैं ये पूछ रही थी, वो कहते कहते एकदम रुकी। पता नहीं मुझे आपसे सवाल करने का हक भी है या नहीं। हक की बात ना करो, कहो तो अपने कत्ल का लाइसेंस भी तुम्हें दे दूं। आबिद ने जज्बाती अंदाज इख्तियार किया। कत्ल का लाइसेंस ना दें, बस इतना बता दें कि क्या आपको मुझसे मोहब्बत हो गई है? ये कहते हुए मलका ने शाइस्ता की तरफ देखा। शाइस्ता ने इसे अंगूठा दिखाया, यानी वेरी गुड। हाँ तुमने सही अंदाज़ा लगाया, मैं वाकई तुम पर मर मिटा हूँ। आबिद ने अपना दिल खोलकर रख दिया। आबिद की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि फ़ोन उसके हाथ से ले लिया और फ़ोन लेने वाली शाइस्ता थी। आबिद को शाइस्ता पर गुस्सा था। जब भी बात किसी मोड़ पर पहुंचने लगती तो वो वैम्प बनकर दरमियान में आ जाती। आज भी यही हुआ था। मलका बात करने पर आमादे थी। बात बढ़ने लगी थी कि वो दरमियान में टपक पड़ी और वो तिलमिलाकर रह गया। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो मलका से अकेले में कैसे मिले। मलका इसके दिल और दिमाग पर छाई हुई थी, इसकी आंखों में बसी हुई थी। वो घंटों इसके तस्वर में गुम रहता, खुद सवाल करता और खुद ही जवाब देता। नाज़नीन बेटे की बदलती कैफियत को बगौर देख रही थीं। वो इस लाभ वाली पन बेनियाजी से पहले ही तंग थीं, लेकिन अब तो इन चीज़ों में और भी इजाफा हो गया था। आबिद अब हर वक्त खोया खोया सा रहने लगा था। पहले वो अपनी शक्ल सूरत और लिबास के मामले में खासा हसास था। वो अपने कपड़े इस्त्री करने में घंटों लगाता, कपड़ों की एक एक शिकन निकालता। नाज़नीन चीखती रहती, बिजली खर्च हो रही है, इस्त्री जल्दी करो। पर क्या मजाल जो उसके कानों पर जूं रेंग जाती। वॉशरूम में जाता तो घंटों शेव बनाने और नहाने धोने में लगा रहता। नाज़नीन दरवाज़ा खटखटाती रहती, बेटा नाश्ता ठंडा हो रहा है, जल्दी निकलो। अब ये हाल कि शेव बड़ा है तो बड़ा है, जो कपड़े पहने हैं सो पहने हुए हैं। इस्त्री तो दूर की बात, वो कई कई दिन तक कपड़े भी ना बदलता। एक शाम दोनों माँ बेटियों ने इसे घेर लिया। वो आज 4 बजे सोकर उठा था और इस वक्त नाश्ते में मसरूफ़ था कि वो दोनों डाइनिंग टेबल पर दाएं बाएं कुर्सियां खींचकर बैठ गईं। आबिद तुम कोई नशा वशा तो नहीं करने लगे?